اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن مجید کی بابرکت اور پاکیزہ آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، جس میں صاحبان ایمان اور صاحبان علم کو ان کے درجے کے اعتبار سے خداوند عالم نے پہچانوایا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درجات ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ درجات جو قرآن مجید کی آیت موجود ہے اور یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جس سے بات بالکل صاف عیاں ہے کہ یہ جو درجات کا تذکرہ ہے کہ کوئی ایک خاص درجے سے اس کی بات مختص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں درجات ہیں، اور اس کی کوانٹٹی اور اس کی تعداد معین بیان نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان جس معیار پر ہوگا، جو جس اعتبار سے مومن ہوگا، اس کو درجہ بھی اسی اعتبار سے عطا کیا جائے گا۔ یعنی ایمان میں بھی درجات موجود ہیں، اور علوم آل محمد علیہ السلام کے حصول اور اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ کے بھی درجات اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ جو جتنا علم حاصل کر لے اور جتنا اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کر دے، لوگوں تک پیغامات کو پہنچا دے اور تبلیغ دین کر دے، لوگوں کو دیندار بنا دے اپنے علم کی بنیاد پر، اس کے درجات اتنے ہی زیادہ بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ان روایتوں میں جانا مقصود نہیں ہے کہ جن روایتوں میں علوم آل محمد علیہ السلام کے حاصل کرنے والے علماء اور وہ علماء جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے زمانے کی جہالت کو ختم کیا اور اپنے علم کے بنیاد پر بہت سے لوگوں کے اشکالات کے جوابات دیے اور انہیں مطمئن کیے، اس کا کیا ثمرہ اور خداوند عالم کی بارگاہ میں کیا اجر ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے کسی اور موقع پر۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک سلسلہ جو بزرگ علماء کا گزرا ہے، ان میں سے چند مقدس ہستیوں کا تذکرہ میں آپ کے بعد دیگرے پیش کر رہا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک بزرگ ہستی جس کو ہم مرزا مہدی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات، جو ایک شہرۂ آفاق شخصیت ہے اور جن کی خدمات دنیا پر آیا ہیں، اور ایسی معروف شخصیت جو علماء کے درمیان جانی اور پہچانی جاتی ہے، یہ کون ہیں اور کیا ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں ان کی مختصر سی سوانح حیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ الحاج سید مرزا مہدی حسینی شیرازی قدس اللہ نفسہ الزکیہ اپنے زمانے کے شیعہ بزرگ عالم دین اور بزرگ رہنماؤں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، سر فہرست ہے، مراجع میں سے ہیں، اور اپنے تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے آپ بہت بلند حیثیت کے مالک ہیں۔ مرحوم مرزا مہدی شیرازی 1304 ہجری میں ایک مقام متقی اور پرہیزگار عالم سید مرزا حبیب اللہ حسینی شیرازی کے گھر آپ کی ولادت ہوئی، جن کی وفات 1320 ہجری میں ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام کے مزار کے طرف ٹیلہ زینبیہ کے قریب دروازے پر آپ کو دفن کیا گیا۔ یعنی یہ جو ہستی ہیں مرزا حبیب اللہ حسینی شیرازی، یہ مرزا مہدی شیرازی کے والد گرامی ہیں، آپ بھی بزرگ ہستی ہیں۔ مرزا مہدی شیرازی وہ ایسی شخصیت ہے کہ آپ کی ولادت کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی کفالت آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے بھائی جناب سید عبداللہ حسینی شیرازی نے کی، اور ان کے زیر اثر آپ تعلیم پاتے رہے۔ آپ کی عادتوں میں سے ایک عادت جو آپ کی والدہ نے بیان کی ہے کہ ان کے لیے نقل کی جاتی ہے کہ رات میں آپ کو اول وقت نماز کے لیے بیدار کرتی تھی اور ہمہ وقت اول وقت نماز پڑھنے کی تاکید و تلقین کرتی تھی،
تاکہ یہ عادت کا سلسلہ آپ کا جاری رہے اور بچپن سے ہی آپ خداوند عالم کی بارگاہ سے قریب ہو جائیں۔ آپ ان کے زیر اثر جو مدرسہ کربلا میں ادب، دینی علوم اور ابتدائی مراحل کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور کربلا میں مختصر قیام کرنے کے بعد آپ سامرہ اور کاظمین چلے گئے اور سامرہ میں ایک عرصے تک وہاں موجود رہے۔ تقریباً کچھ عرصے کے بعد آپ نجف اشرف واپس آ گئے اور نجف اشرف میں آپ نے تقریباً 20 سال قیام کیا اور 20 سال وہاں پر کسب علوم آل محمد کرتے رہے، اپنے علم کے بنیاد پر لوگوں کو مستفیض کرتے رہے، یہاں تک کہ نکلوائے کہ مرحوم آیت اللہ الحاج سید عبدالہادی مہدی شیرازی جن کی وفات 1382 میں ہوئی، آپ کے چچا زاد تھے جو 25 سال تک آپ کے ہمدرس رہے، آپ کے ساتھ جو ہے دروس میں شرکت کرتے رہے۔ مرجع بزرگ آیت اللہ العظمہ الحاج سید محمد حسینی شیرازی جن کا انتقال 1422 میں ہوا، جو آپ کے فرزند تھے، یعنی مہدی شیرازی کے فرزند تھے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی مدظ اللہ العالی جن کی پیدائش 1361 ہجری میں ہوئی، آپ کے فرزند ہیں اور عصر حاضر میں تمام مراجع کرام میں آپ کی ایک حیثیت اور آپ کا ایک مرتبہ اور صاحب تقلید بھی ہیں۔ حضرت آیت اللہ سید مرزا مہدی حسینی شیرازی نے کربلا مقدسہ میں دینی علوم کی بنیاد رکھی اور اپنے بزرگ والد کے وفات کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ مقدس شہر سامرہ کی طرف گئے اور ہجرت کی اور اس کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد جہاں ان کی والدہ کے چچا مرحوم آپ کربلا مقدسہ میں دینی علوم کی آپ نے بنیاد رکھی اور ایک عرصے تک آپ اس خدمت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ علماء کا بیان ہے کہ آپ اپنے بزرگ والد کے وفات کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ مقدس شہر سامرہ کی طرف ہجرت کی اور اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں ان کی والدہ کے چچا مرحوم آیت اللہ مرزا سید محمد تقی شیرازی حائری قدس اللہ نفس الزکیہ انچارج تھے، اور اس وقت کے زمانے میں آپ کی ایک علمی حیثیت سی ان کے ساتھ آپ رہے اور ان کے ہمراہ رہ کر کے علوم آل محمد علیہ السلام کی ترویج و ترسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا سلسلہ تبلیغ، سلسلہ علوم دینیہ کا کسب فیض یا اس منزل تک پہنچا کہ آپ آغا سید قمی مرحوم کے زمانے میں آپ کا انتقال ہوا اور 1366 ہجری میں انتقال ہوا، اس لیے آپ آغا مرزا مہدی شیرازی قدس اللہ زکیہ جو صاحب تقلید ہوئے اور کربلا کا علمی اخلاق انتظام آپ کے حوالے کیا گیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے مستفیض بھی کیا ہے، اپنے جو ہے کارناموں کے ذریعے سے لوگوں کے تجربات کو اور لوگوں کے اس طرح بھی کیفیت کو مطمئن بھی کیا ہے۔ اس میں آپ کی ایک بزرگ ہستی جس کا نام میں نے بار بار کے لیا، مرزا مہدی شیرازی، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم میں توفیقات کا اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔